भूचाल आएंगे, स्ट्रॉम्स होंगे, अर्थक्वेक होगा, अल्लाह ने चेंज कर देना है, वड्डियां ही गल्लां हो जाएंगे, ज़राअत को नुकसान होगा, सिविल वार्स हो सकती हैं। मुल्क पाकिस्तान में अगर सियासत का कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो मार्शल भी हो सकता। अब बात यह है कि इतनी बड़ी ये चीजें जो देख रहा हूं तो मुझे खौफ आ रहा है। अल्लाह पाक करम फरमाए। सूरज ग्रहण होता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद का रुख करते थे। ये अल्लाह का गज़ब होता है। इसमें सलातुल अफू, सलातुल खौफ ये पढ़ा जाए। सर अगर इसकी हम लोग आफात की बात कर रहे हैं, मुल्कों में लड़ाइयाँ होंगी। अव्वल तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की हो सकती है, हिंदुस्तान चाइना की हो सकती है, इसमें भी IMF बताएगी। वाह बब्बर शेरो। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन इस वक्त हमारे फ्रेम में मौजूद है MA शहजाद साहब, जो कि रॉयल इंटरनेशनल एस्ट्रोपामिस्ट होने के साथ साथ न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है और भी बहुत सारे इल्म फ़नून से जो है वो इनको जाना जाता है। आज इनके पास हाजिर हुए हैं। बड़ा एक हाईलाइटेड आप कह लें कि पूरा ट्रेंड चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सूरज ग्रहण के बारे में बहुत सारे सवालात हैं बहुत सारे नाज़रीन के दिमाग में कि कब लगेगा और क्या क्या ये किन किन चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है, कौन कौन से रेमेडीज़ हैं जो हमें जो है वो अपनानी चाहिए। ढेर सारे इसके रिलेटेड सवालात हैं, तो सर से जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर 14 जो है वो अक्टूबर को कहा जा रहा है कि सूरज ग्रहण लगेगा। 14 अक्टूबर को किस वक्त लगेगा ये बताइएगा, और क्या कोई नुकसान का खदशा है या फिर नहीं? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बात को समेट दूं 8-10 मिनट में। है तो बहुत लंबी बातें बिल्कुल, लेकिन जब कायनात अल्लाह पाक ने बनाई तो सूरज तो वहीं से शुरू हुआ है। ग्रहण तो होता है, चांद ग्रहण भी होता है, सूरज ग्रहण भी होता है। बिल्कुल। अच्छा, इस साल में एक अहम बात है कि 2 दफा सूरज ग्रहण है। अच्छा। एक 20 अप्रैल को लगा जी, दूसरा 14 अक्टूबर को है। अब इस अक्टूबर के महीने में फिर 3 अहम बातें हैं। ओके। एक तो 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है, 28 अक्टूबर को चांद ग्रहण है और 30 अक्टूबर को राहु और केतु ट्रांजिट कर रहा है। राहु जो है मीन राशि में जा रहा है और केतु जो है वो कन्या राशि में। अब बात यह है कि इतनी बड़ी ये चीजें जो देख रहा हूं तो मुझे खौफ आ रहा है कि अल्लाह पाक करम फरमाए हमारी दुनिया पे, मुल्कों पे। आमीन। ये निकल कहाँ रहा है? सूरज ग्रहण होगा कहाँ होगा? अमेरिका वेस्ट में होगा। वेस्ट में होगा, ठीक है। अमेरिका कॉन्टिनेंट में, असर कनाडा, यूरोप, सब जगह जहां निकलता है उधर 75 से 100% असर डालता है नेगेटिव। ओके। हमारा ये खित्ता पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, मिडल ईस्ट, ये चाइना, इधर नहीं दिखाई देगा, लेकिन दिखाई देगा तो रात को। मुल्क पाकिस्तान का टाइम क्या है दिखाई देने के लिए? वो रात का टाइम है। वो पाकिस्तान की रात को 8:03:45 पे इसका पीक टाइम जो है 10:09:27। इसका जाने का टाइम जो है 1:55:11 है। पाकिस्तान में ये कुछ टाइमिंग दे दी मैंने जी। आगे इसके नुकसानात जी क्या है? मुल्कों में लड़ाइयां होंगी। अव्वल तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की हो सकती है, हिंदुस्तान चाइना की हो सकती है। खित्ते में लड़ाइयां, ज्यादा नुकसान उधर अमेरिका में फ्लोरिडा, जॉर्जिया, टेक्सास, इधर भी हो सकते हैं। कनाडा, ये चीजें मैं देख रहा हूं। भूचाल आएंगे, स्ट्रॉम्स होंगे, अर्थक्वेक होगा, ज़राअत को नुकसान होगा, सिविल वार्स हो सकती हैं। मुल्क पाकिस्तान में अगर सियासत का कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो मार्शल भी हो सकता। अगर सियासत का रिजल्ट ना निकला, ये चीजें मैं देख रहा हूं। और दूसरी चीज, ये सूरज ग्रहण होना लोगों हम देखेंगे इसको तो एक तो बड़ी खास ऐनक से पाकिस्तान वाले लोग देख सकते हैं, इसकी मखसूस है। बाकी सूरज का ग्रहण होना ये कोई शुभ बात नहीं है, अशुभ है।
یہ اچھا نہیں ہے، برا ہے. کیوں؟ اللہ پاک کی ناراضگی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس وقت اس ادھر کے قبیلے کے اندر یہ عقیدہ آ گیا کہ جو بھی کوئی اہم ہستی پیدا ہوگی یا اللہ کو پاس جائے گی تو سورج گرہن لگتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کو ختم بھی کیا اور منع فرمایا کہ ایسی بات نہیں. ایک روایت ہے جس کا مفہوم حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کا رخ کرتے تھے. آپ ڈرتے تھے، روتے تھے، لمبے لمبے سجود، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع پڑھا کرتے تھے. دوسری چیز ہم نے یہ ریمیڈیز ہم نے اسلام سے لینی ہے، قرآن سے لینی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لینی ہے. یہ نہیں پانی کی ٹینکی خالی کر دو کہ فلانج کر دیو، فلانج کر دیو. یہ رب کائنات کی کائنات ہے. اس نے سورج بنایا روشنی دینے کے لیے، چاند چاندنی کے لیے، اور ستارے جو ہیں وہ راہ کے لیے، راستوں کے لیے. تو یہ اللہ کا غضب ہوتا ہے. اس میں صلاۃ العفو، صلاۃ الخوف یہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے. اور 6 گھنٹے کا تقریباً دورانیہ ہے اس سورج گرہن کا. اور یہ سورج گرہن جب لگے تو بجائے آپ اس کو دیکھنے کے عبادت کرو، اللہ سے معافی مانگو. اس سورج گرہن کا اس دفعہ جو نام ہے سولر اینڈ لیونر ایکلپس. ٹھیک ہے سر. اس 6 گھنٹے کے دورانیہ میں پھر ہمیں اپنی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو کم کر دینا چاہیے، بالکل نکلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس پہ جو ہے وہ ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں پاپ اپ ہوا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی بہت ساری روایات ہیں کہ جب سورج گرہن لگ رہا ہے تو اگر کوئی مدر ایکسپیکٹ کر رہی ہے تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کینچی نہ چلاؤ، چھری نہ چلاؤ. یہ کیا جو متس ہیں وہ کیا ہے؟ سب کچھ فراڈ ہے، کچھ نہیں ہے. جو کہا ہے وہی ہے. میں نے پہلے منع فرما دیا. ہاں یہ ہے کہ سورج کو نہیں دیکھنا، گھر کے اندر رہیں، جو آپ روٹین کا کام کرتے ہیں کریں، تسبیحات پڑھیں، ٹھیک ہے، استغفار پڑھیں. استغفار یہ ہے وہ اصل بات، معافی ہے، یہ معافی مانگے. بالکل. اور یہ آپ نے جی اور یہ امریکہ میں نے کہا نا وہ کانٹیننٹ، اس کا نام گریٹ امریکن ایکلپس بھی ہے. ٹھیک ہے سر. یہ سورج گرہن کی بات ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں کہ چاند گرہن بھی لگے گا، اور اس کے علاوہ جو آپ نے 2 اور راہو کیتو کا ٹرانزیکشن اس کا نام لیا ہے، وہ کیسے افیکٹ کرنے والے ہیں پاکستان؟ بتا دیا نا. جنگ و جدل، بچال، لڑائی جھگڑے، معاشیت، لیڈرانس کی لڑائی. خالی پاکستان نہیں ہے، بنگلہ دیش میں بھی الیکشن ہے، 15 جنوری کو ہے. ہندوستان میں بھی اگلے سال. ایسا دیکھ رہا ہوں بڑی چیز. ریجین چینج کرتے ہیں نا، یہ نہیں اللہ نے چینج کر دینا ہے، وڈیاں ہی گلاں ہو جان گے. جی سر پھر اس پہ کوئی معیشت بھی افیکٹ کرے گی اگر سیاست افیکٹ؟ میں تو کہہ رہا ہوں جھوٹ، فراڈ، کرپشن، ٹھیک ہے، دھوکہ، جو کچھ بھی ہے، غلط بیانی، سب سے بچ جاؤ. کیونکہ جب غیر موسمی بارشیں ہوں تو وہ اچھی بات نہیں ہوتی، اللہ کا غضب ہوتا ہے. بالکل. جب یہ چیزیں ایسے گرہن لگیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. سر اگر اس کی ہم لوگ آفات کی بات کر رہے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں زلزلے کی بھی کوئی پیشن گوئی ہے. اچھا سائنس اس چیز کو نہیں مانتی. اچھا سائنس نہیں مانتی کیونکہ زلزلے کی پیشن گوئی دی ہی نہیں جا سکتی. صرف سب سے پہلے پرندوں کو پتہ چلتا ہے، محسوس کر جاتے ہیں، جانوروں کو پتہ چلتا ہے، اور کوئی ایسا حالہ نہیں کہ زلزلہ آ رہا ہے. ستاروں میں جیسے میں نے کہا ارتھ کوئک ہے، سٹورمز ہیں، ٹھیک ہے، ستارے اور اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. لیکن میں یہ نہیں کہا زلزلہ کب ہوگا. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے اس سال ہو سکتے ہیں. وہ جب زلزلہ آ جائے تو وہ کتنا اس کا پیرامیٹرز ہے وہ ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں. لیکن پہلے اب یہ جو زلزلہ ہے یہ اگر پاکستان میں اللہ نہ کرے اس خطے میں آتا تو پہاڑوں کی طرف آئے گا. یہ نہیں کہ وہاں سے آ جائے گا کراچی والی سائڈ سے، ایسا نہیں آئے گا. تو یہی ہے. ٹھیک ہے سر. آخر میں آپ پیغام کیا دیں گے؟ پیغام میرا یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں
آج کل پی ٹی آئی کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں جی چکی جان گے چکی وہ جی کتنے بیٹھا ہے, ساری ایجنسیاں بڑیاں تیز نے, سارا کچھ الحمدللہ. اب یہ فخر ہے اپنے پاک فوج پہ, بڑا فخر ہے, پروفیشنل ہے. مجھے ایک بات یہ ہے کہ جو سمگلنگ ہوئی ہے جی, جو 6-7 ارب ڈالر یا خالی 6-7 ارب روپیہ کا ہمیں سالانہ نقصان سمگلنگ پہ ہوا ہے, تو بھائی وہ کس کی ناک کے نیچے ہوا ہے وہ سمگلنگ؟ وہ وہاں پہ کوئی چیک پوسٹ بھی تو ہوتی ہوں گی, وہ ذمہ دار ہوں گے, اس کے اوپر قلم ہوگا. ان کو منظر عام پہ لاؤ, ٹی وی پہ دکھاؤ, جیسے آپ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں ہم نے اشتہاری مجرم پکڑے, اتنے چور پکڑے, یہ والے بندے ٹی وی پہ لاؤ, کتنی ایف آئی آرز کاٹی ہیں, کتنے لوگوں کو پکڑا ہے, ان کی جائیدادیں ضبط کرو, بیچو اور آئی ایم ایف کا پیسہ دو. سر یہ ہم نے نہیں دینا. آئی ایم ایف کی بات کی جائے تو آج ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ جی گیس جو ہے وہ 45% اس کا ریٹ بڑھا دیا جائے گا, اور یہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ $435 جو ہے وہ بلین ڈالرز ہیں وہ انہوں نے لینا. یہ مطالبہ بڑے بیوروکریٹ, ایک بیوروکریٹ جو ہوتا ہے نا سی ایس ایس آفیسر, وہ پورے پاکستان سے جیتتا ہے, مقابلے کا امتحان مقابلہ کہتے ہیں. اتنے ہمارے پاس بیوروکریٹس ہیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کون سی پالیسیز بنائی؟ جب سے ملک پاکستان بنا ہندوستان بھی بنا, وہ ترقی معاشیت آگے, ہمارے سیاستدان بھی ہیرو, ہمارے ادارے بھی ہیرو, ہمارے بیوروکریٹ بھی ہیرو, سارے ہیرو. اور ہم پہلے غلام تھے, قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے ہمیں آزاد کیا, آج ہم پھر غلام آئی ایم ایف کے. کس نے کیا ہے یہ؟ بہت بڑا سوالیہ نشان. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا, لیکن آج ایک سوالیہ نشان کے ساتھ جو ہے وہ میں اجازت چاہوں گی کہ 24 کروڑ عوام جو ہے وہ اس سوالیہ نشان کا جواب دے کہ آخر ذمہ دار کون ہے. 76 سال پہلے ہمیں جو آزادی ملی, آج ہم پھر غلامی کی طرف. آئی ایم ایف کے غلام, فیصلے ہو قسطیں بھی آئی ایم ایف بتائے گی. واہ ببر شیرو, ملک ہمارا, اور فیصلہ جو ہے وہ فیصلے, تمام فیصلے آئی ایم ایف کے ہاتھوں جو ہے وہ کروائے جا رہے ہیں. اور یہ بالکل سچ بات ہے کہ جو قومیں آئی ایم ایف کے بلبوتے پر جیتی ہیں وہ پھر قومیں نہیں کہلاتی. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.